اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فذکر بالقرآن من یخاف وعید آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اس وقت سورہ قاف کی آخری آیت شریفہ یعنی 45ویں نمبر کی آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے۔ ہم سب سے پہلے سورہ قاف کا تعارف، پریچے، انٹروڈکشن آپ کے سامنے پیش کرنا چاہیں گے۔ سورہ قاف مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اس اعتبار سے سورہ قاف مکی سورت کہلاتی ہے، مگر آیت نمبر 38 مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس پوری سورت میں کل 45 آیتیں ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ نازل ہونے کے اعتبار سے یہ سورت 34ویں نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے یہ سورت 50ویں نمبر پر آتی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ 114 سورتوں میں یہ سورت 34ویں نمبر پر آئے گی، لیکن اگر ہم قرآن کریم شروع سے پڑھنا شروع کریں گے تو یہ سورت تلاوت کے اعتبار سے ہمیں 50ویں نمبر پر ملے گی، اور یہ سورت سورہ مرسلات کے بعد نازل ہوئی ہے، اور اس پوری سورت میں 357 کلمات ہیں اور 1494 حروف ہیں۔ سورہ قاف کا یہ مختصر چھوٹا سا تعارف، انٹروڈکشن ریاض القرآن کے حوالے سے ہم آپ کے سامنے نقل کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت سورہ قاف کی اس آخری آیت شریفہ میں اپنے محبوب نبی شافع محشر ساقی کوثر رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرما رہے ہیں، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، کہ قرآن کے ذریعے نصیحت کرتے رہیے اس کو جو میری وعید کا ڈر رکھتا ہے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول کیا ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ گلدستہ تفاسیر میں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں شان نزول بھی لکھا گیا ہے کہ حضرت عمرو بن قیس ملائی کی وساطت سے حضرت ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا بیان نقل فرمایا ہے کہ کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اگر آپ ہم کو عذاب سے ڈراتے رہیں تو بہتر ہوگا۔ اس پر اللہ رب العزت نے آیت کریمہ نازل فرمائی کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فذکر بالقرآن، آپ قرآن کے ذریعے نصیحت کرتے رہیے، قرآن کے ذریعے اس شخص کو نصیحت کرتے رہیے جو میری وعید سے ڈرتا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کی تبلیغ اور وعظ و نصیحت اگرچہ عام ہی ہوگی، سبھی کے لیے آپ وعظ و نصیحت فرمائیں گے، سبھی اس کے مخاطب اور مکلف ہوں گے، مگر اس کا اثر قبول وہی کرے گا جو اللہ تعالیٰ کے عذاب اور وعید سے ڈرتا ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ قرآن کریم سے نصیحت فرمائیے، فذکر بالقرآن، آپ قرآن کریم سے نصیحت فرمائیے۔ اس سے بھی درس قرآن کی ضرورت اور اہمیت معلوم ہو رہی ہے۔ یاد رکھیں، امت مسلمہ کا عروج و زوال، ہماری عزت و ذلت قرآن کریم سے وابستہ ہے۔ کسی فارسی شاعر نے بھی کیا خوب حقیقت بیانی کی ہے۔ شاعر کہہ رہا ہے، گر تو می خواہی مسلمہ زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ اگر ہم عزت و سربلندی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور قرآن کریم کے احکام سے بھی منہ موڑ رہے ہیں تو کبھی بھی ہم عزت و سربلندی کی زندگی حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر ہم صحیح معنوں میں کامل مسلمان بن کر عزت و محبت بھری زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو قرآن کریم کو سینے سے لگائیں، قرآن کریم کے احکامات پر عمل ہو، انشاءاللہ اللہ رب العزت قرآن کریم کی برکت سے ہمیں بلند فرمائیں گے۔ ویران سی زندگی تھی، خاک چھانتا تھا، ویران سی زندگی تھی، خاک چھانتا تھا،
مولا تیرے قرآن سے پہلے مجھ کو کون جانتا تھا۔ اور ذرا یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائیں، گمراہ نہ ملے گا تمہیں شیطان سے بدتر، اور ہادی نہ ملے گا تمہیں قرآن سے بہتر۔ لہٰذا قرآن کریم کی تعلیمات کو لفظاً اور معناً عام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ وقت کا اہم تقاضا ہے کہ قرآن کریم کی تعلیمات کو خوب عام کیا جائے، لفظاً بھی اور معناً بھی۔ لفظاً تو مدارس و مکاتب کی شکل میں، اور معناً درس قرآن کی شکل میں۔ لہٰذا ہر بستی میں مکتب کا خوب مضبوط نظام ہو اور پابندی کے ساتھ درس قرآن کی مجلس قائم ہو، تو انشاءاللہ العزیز ہم صحیح معنوں میں کامل مسلمان بنیں گے، ہمارے بچوں کی ایمان و عقائد کی حفاظت ہوگی، اور انشاءاللہ ہم عاشق قرآن شمار کیے جائیں گے۔ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کریم ناظرہ پڑھنے کے بعد بچہ سب کچھ بن سکتا ہے، لیکن کافر کبھی نہیں بن سکتا۔ یہ بات خطبات مکاتب صفحہ نمبر 75 پر موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے 3 چیزیں بہت ضروری ہیں، یعنی اگر مسلمانوں میں دینداری باقی رکھنا ہے تو ان 3 چیزوں پر عمل ضروری ہے۔ نمبر 1، اسلامی حکومت میں امیر کا ہونا۔ حکومت اگر اسلامی ہے، اسلامی حکومت ہے تو اس میں امیر بھی ہو۔ اس کا تو ابھی ہمارے لیے کوئی موقع نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا ملک اسلامی حکومت کے تحت نہیں ہے، ہم سب لوگ شاشن ملک میں زندگی گزارتے ہیں، یہ جمہوری ملک ہے، اس لیے اس کا تو کوئی موقع نہیں ہے۔ نمبر 2، قرآن کریم کو عام کرنا، قرآن کریم کی اشاعت کرنا، درس قرآن کی شکل میں ہو، مدارس و مکاتب کی شکل میں ہو، تاکہ امت میں قرآن کریم عام ہو۔ اور نمبر 3، اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے اچھا معلم اور اچھا استاذ مقرر کرنا۔ یعنی اگر ہم اپنے اندر دینداری باقی رکھنا چاہتے ہیں تو ہم یہ 3 کام کر لیں۔ اگر حکومت اسلامی ہے، اسلامی حکومت ہے تو اس میں امیر ہو، اس کا تو کوئی موقع نہیں ہے۔ نمبر 2، اپنے بچوں کی دینی تعلیم کے لیے، دنیاوی تعلیم کے لیے اچھا معلم استاذ مقرر کرے، متعین کرے۔ اور نمبر 3، قرآن کریم کو خوب عام کرے، درس قرآن کی شکل میں ہو، مدارس و مکاتب کی شکل میں ہو، قرآن کریم کو خوب عام کیا جائے۔ انشاءاللہ ہمارے اندر دینداری باقی رہے گی۔ انہی میں سے ایک اشاعت قرآن بھی ہے۔ یہ بات بھی خطبات مکاتب صفحہ نمبر 74 پر موجود ہے۔ تو درس قرآن کی مجلس ہر بستی میں ہو، ہر علاقے میں اس کا اہتمام ہو، یہ ہماری ایک خاص فکر ہے، کیونکہ بہت سی مرتبہ ایک آیت بھی دل کی دنیا میں انقلاب پیدا کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسلمان ہونے سے پہلے ایک مرتبہ مدینہ طیبہ اس لیے آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدر کے قیدیوں کے متعلق گفتگو کروں۔ میں پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں سورہ طور پڑھ رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز کی امامت فرما رہے تھے اور سورہ طور پڑھ رہے تھے، اور آواز مسجد سے باہر تک پہنچ رہی تھی۔ جب اس آیت کریمہ یعنی ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، بے شک عذاب تیرے رب کا ہو کر رہے گا، اس کو کوئی نہیں ہٹانے والا۔ تو جب حضرت زبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زبان سے یہ 2 آیتیں سنی تو آپ فرماتے ہیں کہ اچانک میری یہ حالت ہوئی کہ گویا میرا دل خوف سے پھٹ جائے گا، محسوس کر رہا تھا کہ میرا دل خوف سے پھٹ جائے گا۔ میں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ مجھے اس وقت یہ محسوس ہو رہا تھا کہ میں اس جگہ سے ہٹ نہیں سکوں گا کہ مجھ پر عذاب آ جائے گا۔ دیکھیے قرآن کریم کی ایک آیت نے دل کی دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ یہ بات معارف القرآن شفیعی جلد 8 سورہ طور کی آیت نمبر 7-8 کے ضمن میں مذکور ہے، یہ واقعہ وہاں لکھا ہوا ہے۔ تو قرآن کریم کا درس ہو، قرآن کریم کی تفسیر ہو، ماہ رمضان المبارک میں تو الحمدللہ اس کا ایک بہت اچھا معمول ہوا کرتا ہے۔ ہر مسجد میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور کسی ایک نماز کے بعد درس قرآن کی مجلس بھی ہوتی ہے۔ مگر رمضان المبارک کے بعد بھی
یہ سلسلہ قائم رہے، یہ ماحول برقرار رہے، اس کی ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن کے ذریعے نصیحت کیجئے اس شخص کو جو میری وعید سے ڈرتا ہو۔ ہاں، درس قرآن کی بھی ضرورت ہے اور اہل قرآن کی بھی ضرورت ہے، اللہ والوں کی صحبت کی بھی ضرورت ہے، تاکہ دل میں اللہ رب العزت کی محبت، عظمت پیدا ہو، اللہ رب العزت کا خوف، اللہ رب العزت کی خشیت پیدا ہو۔ جب دل میں خوف و خشیت اور محبت و عظمت کی نعمت ہوگی تو انشاءاللہ العزیز ہمارا دل چونکہ مرکز ہے، جب دل سدھر جائے گا، سنور جائے گا، جسم کے اعضاء سے، پارٹ سے نکلنے والے سارے اعمال سدھر جائیں گے۔ حضرت شبلی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی نصیحتوں کے لیے خدا کے ساتھ حاضر رہنے والا دل چاہیے کہ پلک جھپکنے کے برابر بھی وہ دل خدا سے غافل نہ ہو۔ یہ بات تفسیر امدادی سورہ قاف کی آیت نمبر 37 کی تفسیر میں لکھی ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس قرآن کو اپنے اوپر لازم سمجھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ دسترخوان ہے۔ قرآن کریم کو اپنے اوپر لازم سمجھو، لازم پکڑو، یہ اللہ رب العزت کا دسترخوان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس دسترخوان سے ہر ایک کو اپنا اپنا حصہ ضرور لینا چاہیے، اور علم تو سیکھنے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روز سورہ طور پڑھی، اور جب یہی آیت یعنی ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع پڑھی تو ایک سرد آہ بھری، ٹھنڈی آہ بھری، جس کے بعد آپ 20 روز تک بیمار رہے، لوگ عیادت کرتے رہے مگر یہ کسی کو معلوم نہ ہو سکا کہ بیماری کیا ہے۔ یعنی آپ کے دل میں اللہ کی خوف و خشیت کس قدر تھی کہ جب یہ آیت کریمہ پڑھی ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، آپ کے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، کوئی ہٹانے والا نہیں ہوگا۔ اللہ کے قرآن کی وہ آیتیں جن میں عذاب کا ذکر ہے، صحابہ کرام سنتے تھے، پڑھتے تھے، کانپ جایا کرتے تھے۔ اسی نعمت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ والوں کی صحبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جب اس آیت کو یعنی فذکر بالقرآن من یخاف وعید کو پڑھتے تھے تو ایک دعا بھی کرتے تھے۔ ہم بھی جب قرآن کریم پڑھتے پڑھتے اس آیت پر پہنچے یعنی فذکر بالقرآن من یخاف وعید پر، تو ضرور ہم یہ بھی دعا کر لیا کریں۔ حضرت قتادہ رحمہ اللہ ایک دعا کرتے تھے، وہ دعا معارف القرآن شفیعی جلد 8 سورہ قاف کی آیت نمبر 45 یعنی اسی آیت کی تفسیر میں لکھی ہے، وہ یہ ہے اللہم اجعلنا ممن یخاف وعیدک ویرجو موعودک یا بار یا رحیم۔ اللہم اجعلنا ممن یخاف وعیدک ویرجو موعودک یا بار یا رحیم، یعنی یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں داخل فرما دیجئے جو آپ کی وعید یعنی آپ کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور آپ کے وعدے کے امیدوار ہے، اے وعدہ پورا کرنے والے اور اے رحمت والے۔ بہرحال آیت کریمہ کا عملی پیغام یہی ہے کہ ہم ہر مسجد میں درس قرآن کی مجلس قائم کریں اور قرآن کریم کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہی قرآن ہماری عزت و سربلندی کا ذریعہ ہے۔ قرآننا مصدر عزنا، قرآن کریم کو ہم سینے سے لگائیں گے، قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں گے اور درس قرآن کی مجلسوں میں حاضری دے کر قرآن کریم کے پیغام کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہم تمام کو عاشق قرآن میں شامل فرمائیں گے اور اللہ رب العزت بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ آمین بحرمت سید المرسلین و خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو حضرات ہماری یہ آج کی تفسیر سن رہے ہوں ان سے ہماری گزارش ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہو اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ اپنی اپنی مسجد میں درس قرآن کی مجلس قائم کی جائیں اور دعوت و تبلیغ کی جو مبارک محنت ہو رہی ہے اس میں بھی آپ پابندی کے ساتھ شرکت کریں اور اپنے بستی کے مکتب کے نظام کو خوب مضبوط کرنے کی فکر کریں اور اپنے علماء اور اکابر سے اعتماد کو بحال رکھنے کی کوشش کریں اور اپنے علماء اور اللہ والوں سے جڑ کر رہنے کی
سعی کرتے رہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عاشق قرآن بنائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔